السلام علیکم۔ اسلامک گولڈن انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ، اور ان دو قوموں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولا یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندر بحرۂ عرب اور بحرۂ احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جس کو صحرائے الاحقاف کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں اور آبشاروں اور بہت اونچی اونچی عمارتوں اور گھروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی، ایسی قوم کی جس میں کوئی بیماری نہیں تھی، لوگ بڑھاپا نہیں دیکھتے تھے، ہاتھ پاؤں کمزور نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کی بنائی میں کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے آباد تھے۔ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حد پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہ میں ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں پر کان تک نہیں لگاتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، صرف تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ بنا دیا ہے۔
عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر بنا دی تھی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدبیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ جانا چاہیے۔ چنانچہ 190 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم آلکا کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد مکہ شریف پہنچی تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر ناچ گانے کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جیسے جیسے وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ایک عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہیں کی تو ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کال کا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔